آج امت مسلمہ کی قیادت کا مسئلہ ہم سب کے زیر غور ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری صفوں میں بے انتہا انتشار ہے اور کوئی مرکزی قیادت نہیں جہاں سب جمع ہو سکیں اور اس کی آواز پر لبیک کر کر آگے کے لیے قدم بڑھا سکیں۔ مرکزی قیادت تو الگ بات ہے، علاقائی قیادت بھی ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ کشمکش کا شکار ہے اور جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو جو چاہتا ہے اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز اس وقت ہے حق کی رائے دہی، یہ حق بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہم مخالفین کے حصار میں ہیں، اس کا شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہوئے کہ ہم ان کے رحم و کرم کے سہارے رہ گئے۔ یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ہماری کمیوں کا اور کوتاہیوں کا اور بے حسی کا بہت زیادہ دخل ہے، اور ان سب کا حل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ میں موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کی سنت کو اختیار کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی قسم کرسی کی طغیانی سے بھی باہر ہو جائیں گے، دشمنوں کا حصار بھی ٹوٹ جائے گا، ہمارے اندر استقلال پیدا ہوگا، قوت ارادی پیدا ہوگا، اور ہم بھی کچھ کر گزرنے کے لیے، تعمیری کام کے لیے اور ملت کی قیادت کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ استحکام کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ سرکار علیہ السلام کی سنت کریمہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں بس مشکات نبوت سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چھوٹا کام ہے کیا کریں، ایسا نہیں، آدمی صرف بڑا کام کرنے سے ہی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا کام کرنے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی لڑکھڑا رہا ہے اور قریب گر جائے گا، آپ سوچیں کہ ہم بڑے عظیم المرتبت ہیں، کیا جائے گا، دنیا آپ کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گی، اور اگر آپ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا
کام معمولی تھا، مگر یہ آپ کے عظیم کاموں میں شمار ہے۔ اس چھوٹے کام نے آپ کو بہت عظیم بنا۔ تو چھوٹے کاموں کو بھی دیکھیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ میں، آپ کے اخلاق حسنہ میں تمام ہدایات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا عربوں میں اور پھر پورے عالم میں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ عام دولے جہالت اور جاہلیت تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر ان کے اندر علم کی شمع جمائی، ایک عام پیغام دے دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم مسلم کی گزشتہ دولت ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لو۔ اور آپ کے درسگاہ نبوت سے بے شمار تعداد میں صحابہ فیضیاب ہو کر اٹھے اور انہوں نے عالم پر فتح و نصرت کا جھنڈا لگایا، پرچم نصب کیا۔ ایمان کے بعد، دعوت ایمان کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ علم کی اشاعت۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا تھا؟ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا، انہیں اپنے سے قریب کرنا اور اپنی شخصیت کو ان کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں اتارنا۔ یہ کام کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے نتیجے میں تھوڑے ہی دنوں میں ایک حیرت انگیز انقلاب دنیا نے اپنی جگہوں سے۔ ہمیں مسلم قیادت کرنی ہے، الگ سے اس کام کے لیے آسمان سے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ یہ جو جماعت ہے علماء کی، ائمہ کی، یہ اپنی جگہ پر ایک بہتر قیادت کر سکتی ہے اور بہتر قائد بن سکتی ہے، مگر جس کی قیادت ہمیں کرنی ہے انہیں اپنے سے قریب کرنا ہوگا اور ہم کو ان سے قریب ہونا ہوگا۔ ہم ان کو دور رکھیں اور ہم ان سے دور رہیں تو ان کی قیادت صحیح معنوں میں نہیں۔ ان کے دلوں میں اتریے، ان کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنائیے، ان کو اپنا معتقد بنائیے، پھر آپ انہیں جو بھی رہنمائی کریں گے اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اپنی صداقت کے بے شمار ثبوت لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے، اپنی امانت کے بے شمار شواہد لوگوں پر پیش کر دیے، جس کے نتیجے میں ہر عرب اس بات کو دل سے تسلیم کرتا تھا کہ یہ صادق ہے، الامین ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ الصادق الامین کے حیثیت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے فیصلوں پر اور آپ کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو مشہور واقعہ ہے کہ کعبہ شریف میں حجر اسود اور نصب کر اختلاف ہو گیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ قبل بعثت کا ہے، جو فیصلہ کیا اس کو اشراف قریش نے تسلیم کیا، اور پھر وقت آیا کہ خود سرکار علیہ السلام نے حجر اسود اٹھا کر کعبہ شریف میں نصب کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے، اعتماد ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا، کامل اعتماد، عقیدت کی حد تک اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ حدیث غالبہ جو مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے
اس کا مطالعہ کیجیے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سرکار صاحب السلام پر جب پہلی وحی آئی اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے کچھ قلبی تاثرات کے اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، بیاروں کا یار بنتے ہیں، اللہ آپ کو کیوں رسوا کرے؟ کیا بات ہے؟ کہ سرکار علیہ السلام نے قبل بعثت، قبل اعلان نبوت جو اخلاق حسنہ پیش کیے تھے ان میں یہ ساری چیزیں بیواؤں کی خبرگیری کرنا، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا، یتیموں کی مدد کرنا، ناداروں کے بوجھ اٹھانا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر شامل موجود تھیں، جس کا اعتراف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جس کی یہ اوصاف ہوں اسے اللہ رسوا نہیں کرے۔ جب یہ سارے اوصاف لوگوں کے سامنے آ گئے، سرکار لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو گئے، پھر آپ اور آپ کے ماننے والے پھر اتنے ہوئے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں کو پکڑ اتنے پیروکار کسی کے نہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم وقت ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ایک عجیب قسم کرسی کا عالم ہے۔ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، اپنے قیمتی فرمودات کے ذریعے ہمیں ترقی کے لیے، قوموں کی قیادت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تعلیمات نہیں دی ہیں؟ سب کچھ موجود ہے، وہاں سے ہم کو فیض حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو علم ہے۔ علم دین تو ضروری ہے تاکہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہو، ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارے مسائل محفوظ ہوں، ہماری نمازیں صحیح ہوں، ہماری باتیں صحیح ہوں۔ تو اس کے لیے علم الفقہ اور ساتھ ہی علم القرآن، علم الحدیث کو چاہیے۔ اس لیے بھی چاہیے کہ ہمیں اندرونی مخالفین کا بلکہ آدھا کا بھی سامنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم الفقہ کے ساتھ علم الحدیث اور علم القرآن پر بھی گہری نظر رکھیں تاکہ اندرونی حملوں سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو محفوظ رکھ سکیں، قوم کو بہت دور کر سکیں۔ جہاں ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقائد کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، فوز و فلاح دارین کے لیے، وہیں جو بد مذہب ہیں ان سے اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے علم حدیث بھی چاہیے، علم قرآن پر تفسیر بھی چاہیے، مگر جہاں بانی کے لیے ایک علم کی اور ضرورت ہوتی ہے جسے آپ علم سیاست کہہ سکتے ہیں۔ آج ہماری قوم علم سیاست سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ جو قومیں لوگوں کے پیروں تلے زندگی گزارتی تھی، جن کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا، کوئی شمار نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، ان قوموں نے اپنے آپ کو سنبھالا، انہوں نے اپنا رنگ بدل لیا، اپنی نسل بدل دی، چاہے جیسے بدل، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قومی شناخت بھی بدل دی۔ ان
کی قومی شناختی جہالت، انہوں نے علم حاصل کر کے ترقیاں کی، اور آج وہ ہماری پڑھانی کر رہے ہیں، اونچے اونچے پہلوں میں زندگی گزاری۔ اور جس قوم کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی کھائیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا تھا، وہ قوم علم کی کمی کی وجہ سے آج زمین کی پستیوں تک آئی۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھے تو زمین کی کھائیوں میں جائیں گے، پھر ہمارا کوئی نام و نشان نہیں بنا۔ ہمیں پسماندہ قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کس بنیاد پر واقع بڑھے۔ اگر اس راستے کو ہم اپنائیں تو ہم تو الحمدللہ خیر امت ہیں، اللہ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے، پھر ہم پستیوں میں کیوں رہیں گے؟ اللہ کا کرم ہوگا تو ہم ان سے زیادہ سربلند ہوں گے، ان سے زیادہ ممتاز و نمایاں ہوں گے۔ اور ضرورت ہے اس علم کے حاصل کرنے، جس علم کو حاصل کر کے وہ اتنا آگے بڑھے ہیں، وہ علم سیاست ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے نکلیں جو علم سیاست بھی حاصل کریں، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں اور وہاں جا کر علم حاصل کریں۔ یہ تو سیاست کا اعلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے اور سیاست کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے، لیکن علاقائی سطح پر، مقامی سطح پر قوم کی قیادت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ہمارے کچھ خیر اس بستی میں، اس علاقے میں ایسے بھی ہیں جنہیں اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں، ان کو بلائیں اور جیسے آج ہم لوگ بیٹھ کر کچھ باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ان کی باتیں سنیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت کچھ تجربات حاصل کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم تجربہ حاصل کرنے چلیں تو وہاں تک پہنچ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بہت پیچھے اٹھ رہا ہے۔ تو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ خود بہت بڑی دانش ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم مدعو کریں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیرخواہ ہیں اور ان کے پاس کچھ ایسے جواہر بارے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اپنے لیکچر کے ذریعے اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے، آپ کو کچھ مناسب باتیں بتائیں گے، ان سے آپ کو روشنی ملے گی اور پھر آپ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھنے پڑ جائیں گے۔ علم سیاست کے لیے تو فی الحال ہم لوگ جو سیاست کے ماہرین ہیں، قائدین ہیں، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ ہم لوگ اس سے وابستہ نہیں ہیں اس میں کیا کریں، لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم۔ تو عزیز بچوں، آپ لوگ کو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، آپ محنت سے جدوجہد کے ساتھ علم حاصل کریں، آپ سے ہم کو، ہماری قوم کو بہت کچھ توقعات پہنچتی ہیں۔ پہلے آپ علم حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو عمل سے بھی آراستہ کریں۔ جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان کو بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، مطالعہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور مطالعہ چھوڑ دینے سے جو کچھ علم ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ضائع ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ اخلاق نبوی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو یہ اتنی فرصت نہیں ہے تو اسلام کے اخلاق و آداب بھی پڑھیے، اور سیرت المصطفیٰ پڑھیے، سیرت رسول بھی پڑھیے۔ یہ سب مختصر کتابیں ہیں جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ اخلاق آپ نے اپنے اندر اپنا لیے تو انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے اور بہت جلدی آگے بڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہمارے اندر ہے وہ ہے علم دین تو ہے گھر پر، اور اس کو مزید
مستحکم کرنے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے مطالعہ چاہیے. طلبا جد و جہد سے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز ہے محرمات سے اور معاصی سے اپنے آپ کو بچانا. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ جو ہمارا شیشہ دل ہے جس کے اندر علم کے انوار پائے جاتے ہیں, ایمان کے انوار پائے جاتے ہیں, ہماری معاصی کی وجہ سے ان پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے اور شیشہ دل ایک سیاہی کے تحت آ کر روشنی بکھیرنے کی کمزور. دوسری معصیت میں دوسرا گناہ ہوا, کسی دوسرے حرام کا ارتکاب کیا تھا, یہی کہ بے سوچے سمجھے جھوٹ بول گئے, سچ بولنے کا اہتمام نہیں کیا, اس سے بھی دوسرا دھبا پڑا. 10 گناہ ہو گئے, 10 دھبے پڑ گئے. 10 دھبے پڑنے کے بعد شیشے دل پر اتنی زیادہ آلودگی اور سیاہی آ جاتی ہے کہ دل کے اندر جو ایمان کے انوار, ایمان کی قیمتیں, علم کے انوار, علم کی روشنی ہے, یہ سب وہی چھوٹ کے رہ جاتے ہیں اور باہر نکل کر نہ خود صاحب علم کو روشنی دیتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگ اس سے فیض پاتے ہیں. روشنی نکلے گی ہی نہیں علم کی یاد کیا تو دوسروں کو اس سے فیض کرتے ہیں. یہ بلب ہے, یہ ٹیوب لائٹ ہے, اس پر آپ گاڑی کھول دیجیے, گاڑی اور ایک لائٹ سے 10 ٹیوب لائٹ جلا دیجیے, کمرہ تاریکی رہے گا, حالانکہ اندر روشنی موجود ہے. معاصی کی اور محرمات کی ارتکاب کی تاریکی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. ظلمات البرمہ فوق بعض کا نمونہ بن جاتا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے شیشہ قلب کو, شیشہ دل معاصی سے, محرمات کی ارتکاب سے, گناہوں سے پاک. اس کے لیے توبہ ضروری ہے کہ اپنے تمام چھوٹے بڑے نئے پرانے گناہوں سے توبہ کر لیں اور عزم کر لیں کہ ارادہ آدمی اب آئندہ ہم کسی گناہ کے طرف نہیں جانے گے, نہیں پہنچیں گے. توبہ کرتے ہی آدمی بے گناہ ہو جاتا ہے, یہ شیشہ دل صاف ہو جاتا ہے, روشن و منفر ہو جاتا ہے اور اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو اس روشنی سے فیض ملے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل سے آراستہ کریں. عمل سے جیسے جیسے ہم آراستہ کرتے جائیں گے ویسے ہی ویسے شیشہ دل کو صاف ہو چکا ہے, اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا, روشنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے. نماز کی پابندی کریں یہ ضروری ہے, جماعت کی پابندی کریں یہ ضروری ہے, سچ بولیں ضروری ہے, جھوٹ سے بچیں ضروری ہے, غیبت سے بچیں, حسد سے بچیں, کینے سے بچیں, بغض نفرت سے بچیں, یہ ضروری ہے. اور دوسروں کو پیار دیں, محبت دیں, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. جیسے ہم نے گرتے کی مثال دی, کوئی گر رہا ہے دوڑ کر اس کو پکڑیں. مجھے یاد آتا ہے کہ 2-3 سال پہلے جاریت سرگو میں ہوائی جہاز سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر رہا, اس میں زینے نہیں تھے. مجھے کچھ کڑکڑاہٹ لگی تو میں نے گھوم کے دیکھا تو اوپر سے ایک بڑا آدمی آ رہا تھا اور وہ گرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے اپنا سامان جو رکھا تھا چھوڑا اور اوپر چڑھ کے دوڑ کر کے آپ چھوڑ دیجیے, اب نہیں گروں گا, میں چلو میں نے کر رہی. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, آپ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے رہا, نیچے اتار دیا تو نیچے جو کارندے تھے ان سب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارا کام کیا, یہ ہمارا احسان مانا. کوئی بھی ہو گر رہا ہے اس کو رکھ دیے, گردوں کا سہارا بنیے اور آج بھی آپ کا استقبال کریں. جھوٹ سے بچیے, غیبت سے بچیے, نفرت سے, بغض سے بچیے. اور کوئی معلوم ہو گیا محلے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, کسی بھی قوم کا ہے, اپنا بھائی ہے, اس کی عادت لے لی جائے. کوئی دوسرے قوم کا ہے, عادت لے جائے, میرا
سے اس کا دل میں جو سختیاں ہیں وہ دور ہوگی اور اس کا بھی دل آپ کے حق میں موم ہوگا۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کیجیے، اور قبرستان میں چلنے پھرنے کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ دفن کرنے کے لیے جائیں، مٹی دینے کے لیے جائیں، قبروں کو چھوڑ کر چلا رکیے اور اس کی تجزیے میں شرکت کیجیے، اور اس میں نہیں جا پاتے ہیں تو ان کی قبروں سے چلنا پڑے گا تو رک جائیے، اس وقت تک رکیے کہ لوگ واپس آ جائیں دفن کر کے، تعزیت میں تسلی میں شریک ہو جائیے۔ آپ سے لوگ کہیں تو آپ تعزیت دے رہے ہیں، کوئی بھی تعزیت دے اس میں شریک ہوئیے تب جائے گا۔ لوگوں کی خوشی میں ان کے ساتھ شرکت کیجیے، ان کی غمی میں ان کے ساتھ شرکت کیجیے، خوشی اور غم میں جو ان کے ساتھ رہتا ہے تو لوگ اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے لیے کوئی خوشی اور غمی کی بات ہوتی ہے تو لوگ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے اتنے ہی عمل سے 6 مہینہ آپ نے کر کے دے دیا، اتنے ہی عمل سے آپ کی عقیدت، آپ کی محبت لوگوں کے سینوں میں بیٹھ جائے، آپ لوگوں کی دلوں میں آ جائے۔ کام دیکھنے کو چھوٹا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، پر یہ چھوٹا کام آپ کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے اس کی نگاہوں کے سامنے کرے گا جس کی خوشی میں اور غمی میں آپ شرکت کریں۔ آپ یہ کر لیں، نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، اذان ہو گئی، کسی بھی کام مشغول میں چھوڑیے، آئیے نماز کو۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیے چلیے آپ بھی کو نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر جس کام کو بھی انشاءاللہ پڑھیں، وہ بھی متاثر ہوگا، آپ بھی آئیے، وہ بھی آئے، نماز پڑھیے، جماعت سے نماز پڑھیے، اس کے لیے دعا کر لیجیے، پھر آپ جائیں اور اس کا کام کرتے ہیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں، جماعت نہ چھوڑیں، اس کا غلط اثر ہوتا ہے۔ 6 مہینے تک آپ نے آپ کو پابند کر لیا تو آپ اس کے معتقد ہو جائیں، اس کے سینے میں آپ کے لیے عزت کی جگہ ہوگا، اور پھر ایسے کرتے رہیں۔ یہ ایک نشانی امتیاز ہے کسی ملی قائد کا۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو واقعی آپ اس لائق ہیں کہ اپنی قوم کی علاقائی سطح پر ملی قیادت کر سکتے ہیں۔ ابھی آج ملی قیادت کی ضرورت ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کرتے میں، ٹوپی میں، داڑھی میں ہیں تو ہمارا دوسری جگہ کا وقار ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ کبھی بھی احساس قدری کا شکار نہیں بنے۔ ایک طالب نے مجھے بتایا، وہ اپنے ایک یونیورسٹی سے وہ نمایاں طور پہ کامیاب ہوئے، گولڈ میڈل کے لیے اس کو بلایا گیا، تو وہ چونکہ ایک مدرسے کا تعلیم یافتہ تھا، اسی سال کا تو اپنے کرتے پاجامے، ٹوپی، داڑھی کے ساتھ جس کے ہاتھوں اسے گولڈ میڈل پانا تھا، آپ پہلے سے سنیں کہ وہ کوئی اور آدمی نہیں تھا، کوئی مسلم نہیں تھا اور کوئی عام ہندو نہیں تھا، وہ آج اس کا ایک بہت بڑا علاقائی سربراہ تھا، ذمہ دار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں ہم سے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے، تو کھڑا ہو گیا اور پھر وہاں سے 6-7 قدم آگے آیا، اور اس کے بعد اس نے ہاتھ چھوڑ کر کے سلام پیش کرنے کو کہا کہ مولانا صاحب، وہ کیا جانے مولانا کیا ہے، لیکن لباس مولانا کا ہے، مولانا صاحب میں آپ کی کامیابی پر نہیں کھڑا ہوں۔ ہر سال ایسے طلبہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے وہ میڈل پاتے ہیں، ہم کو بھروسہ نہیں کرتے، اور میں کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہوں، آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو آپ کے گولڈ میڈل کی اعزاز میں نہیں، آپ کی محنت پر نہیں، آپ کی سن پر نہیں، میں آپ کی اس لباس سے متاثر ہوتا ہوں، آپ کی داڑھی اور ٹوپی سے متاثر ہو کر میں آپ کے اعزاز میں کھڑا ہوں، اور چاہیے کہ آپ جیسے لوگ آگے آئیں تو اس سے ہماری قوموں کو اچھی راہ ملے گی، آپ لوگ بہتر وچار دیں گے اور قوموں میں جو انتشار ہے، جو دہشت ہے، تو احساس قدری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگوں دشمنوں کے حساب میں ہیں،
ہماری کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے، ہمارا کوئی سننے والا نہیں، ایسا نہیں۔ جب اعلیٰ تعلیم لڑکے حاصل کرتے ہیں تو وہاں جا کر کے نہ کوئی آج بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی تعصب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی RSS ہوتا ہے، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا معیار علم کیا ہے اور اس معیار علم کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں۔ ہم نے اپنی کاہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی سستی کو چھپانے کے لیے، اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے RSS کے تعصب کا سہارا لیا۔ آپ اس کا سہارا نہ لیں، آپ بھی RSS والے ہیں۔ RSS مطلب ہے کہ خود حفاظتی اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں، بس اتنا ہی مطلب، اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کا انتظام آپ خود کریں، آپ مسلم RSS بن جائیں، اپنی حفاظت آپ خود کریں، وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور آپ اپنی بھی حفاظت کریں، ان کی بھی حفاظت کریں۔ مثلا وہی کہیں جا رہے ہیں، ان کی گاڑی بگڑ گئی، اگر آپ ان کے لیے سہارا بن سکتے ہیں تو گاڑی بنوا دیجیے اور ان کو سلام دیتے ہیں، ان کے لیے بھی سہارا بنے۔ آپ کی بھائی کی گاڑی بگڑ گئی، بائک بگڑ گئی، اگر کہیں آس پاس میں کوئی دکان بتائیے، یہاں دکانیں چلیے، ہم بھی چلتے ہیں، کرواتے ہیں، ہمارا تعلق ہم بات کر کے کچھ کم میں آپ کا کام کروا دیں گے۔ اتنے سے ایک راہی بہت متاثر ہوگا کہ ایک اجنبی جگہ پر ایک شخص ہمارا دمساز تو بنا، ایک ہمارا بھائی تو بنا۔ ہو سکتا ہے کہ دکاندار آپ کی باتیں نہ سنیں لیکن آپ اس کے لیے دل میں گھر کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو کے دلوں کو اترنے کے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں۔ اخلاق نبوی کو پڑھیے اور اخلاق نبوی سے آپ ان کے ہم گفتگو پوچھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جوش میں ہوش سے کچھ الگ ہو کر کچھ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ بظاہر وہ فیصلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عظمت میں چار چاند لگا دیں، ہماری شجاعت کا سکہ بیٹھ جائے گا، اور واقعی میں جو ہمارا مخالف گروپ ہے ہماری اس فیصلے سے وہ متحد ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنے عاجلانہ فیصلے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ نعرے وغیرہ لگا لیتے ہیں، لگوا لیتے ہیں، مگر اور کچھ نہیں کر پاتے، مگر اپنے اس عمل کے ذریعے جو دوسرا خیمہ ہے اس دوسرے خیموں کے انتشار کو دور کر کے اور ان کو متحد کر دیں۔ وہ 10 سال کی محنت میں وہ اتحاد نہیں پیدا کر سکتے تھے جو ہمارے ایک عاجلانہ عمل کی وجہ سے چند گھنٹوں میں اتحاد ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ مثل مشہور ہے، جلدی کام شیطان کا اور دھیرا کام رحمان۔ ایک حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہے، اور عنایت من الرحمن، سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے، وہ بالکل نہ شیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ آپ اپنے سماج پر نظر ڈالیں گے تو ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے پڑوسیوں نے کچھ ایسے عاجلانہ اور غیر حکیمانہ فیصلے کیے کہ اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں ملا، مگر مخالف خیمے میں حیرت انگیز اتحاد برپا ہوا، اور وہ اتحاد ہمارے لیے ہر درجہ میں سے یہ انا، بردباری، تحمل، یہ اس کو احتیاط کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ بزدلی اور احتیاط ان دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور دونوں میں فرق کرنا حقیقی دانا کا کام ہے، ایک دانشمند کا کام ہے۔ اگر آپ بزدلی سے کام لیں گے تو بزدلی کہیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے اسے تحمل کہیں گے، برداشت کہیں گے، بردباری کہیں گے، دانائی کہیں گے۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے ہمارے لیے اس کی بہترین مثال قائم کی۔ بظاہر پورا صلح نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، اور مخالف خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم پورے صلح نامے میں کامیاب ہیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد اللہ کا پیغام آ گیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کی کوکھ سے ہی اسلام کی اشاعت عامہ، روز دونوں خیموں میں آگ لگی رہتی تھی، یہ منصر اور منصر نمبر ڈازنا ہوتے رہتے تھے۔ 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ 10 سال وہ سنہرے سال تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط لے کے اور اسلام کی خوب اشاعت ہوئی، خوب اشاعت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے کو گناہ ہو، تو ایک حد تک انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ معاہدہ توڑنا بھی ان کے حق میں نہیں گیا، ان کے خلاف ہوا۔ آخرکار صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوئی۔ لیکن یہ عجیب فرق ہے کہ خود امیر لشکر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام جاری تھے ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا اور پورا مکہ فتح۔ آج ہمارے اندر کیا جذبات رکھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اور پتھر کا جواب لوہے سے دے دیا جائے تاکہ کچھ رہے ہی نہیں۔ معافی بھی یہ ایک عظیم حسن خلق ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعے جہاں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دور اندیشی کے ساتھ معاہدے ہونے چاہیے، تو یہ مت دیکھو کہ فوری طور پر ہم دب رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ کام سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اچھا ہے تو آج کا دب جانا کل کے دوسرے انجام کے لیے، بہتر انجام کے لیے ہمارے لیے۔ معافی بھی یہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے اور اس میں اخلاق نبوی کا ایک قیمتی حصہ۔ تمام دشمن سرکار کے قدموں میں جمع ہے، سرکار جو چاہتے فیصلہ کر دیتے، حکم دیتے، سب کو طے کر دیا جائے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور سرکار نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو مجھ سے کیا توقع ہے؟ ان کا جواب معلوم ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی آج بغاوت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جاؤ، اور آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دہشت گردی سے پاک زندگی، خوشگوار ماحول میں زندگی۔ جب سرکار کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ سب مردہ زمین ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جب روشن ہوئی اور سب کے سب مشرف اسلام۔ اس قافلے کا حال آپ کو معلوم ہوگا، سرکاری غزوے سے واپس ہوئی، لشکر الگ الگ پیڑوں کی کو تلاش کر کے دھوپ سے بچنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ببروں کے پیڑ کے نیچے ہاتھ فرمانے لگے۔ ایک دشمن جو تاک میں تھا آ گیا، سرکار کی تلوار نیام سے باہر کر لے، اٹھا لیا اور پوچھا بولو تو پھر میرا مجھ سے کون بچا۔ استقلال کا پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدمی کو حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار نے یہ درس دیا کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی تم اپنے ہوش و حواس کو درست ہو۔ توکل علی اللہ ہمارا سب سے زبردست ہتھیار ہے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، ہم بچنے کے ساتھ ہیں تو بھی ہمارا بچانے والا اللہ ہے، ہم شہر میں ہوں تو بھی ہمارا بچانے والا اللہ ہے،
ہم ویرانے میں ہوں اور تناؤ ہوں تو بھی ہمارا بچانے والا اللہ۔ سرکار کے ساتھ والسلام نے کوئی اعجاز نہیں ظاہر کیا، کوئی معجزہ نہیں ظاہر کیا، بلکہ توکل علی اللہ کا شاندار نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ بچانے والا وہی ہے۔ ہم شاید میں ہوتے، صحابہ کے ظلم میں ہوتے تو وہ نہیں بچا سکتے تھے، بچانے والا تو ہوتا ہے بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے متوکل کی لاج رکھی۔ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا، تلوار گر گئی۔ اب سرکار نے ہاتھ میں تلوار لے کر پوچھا اب تم بتاؤ میرے ہاتھ سے کیوں کون بچا؟ اس کے پاس اس کے سوائے کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ بہتر بھائی ہیں، آپ کو رحم کرنے والے۔ سرکار نے چھوڑ دیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ سب شرم اسلام۔ تو ہمیں بتانا یہ ہے کہ کبھی دب کر بھی کچھ کام کر لیے جاتے ہیں اور اس کو حکمت و دانائی پر محفوظ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس پر کو مرکوز رکھنا چاہیے کہ جو دو سرحدیں ایک ساتھ مل رہی ہیں ان میں سے یہ کس خانے میں ہے، اس کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عجلت میں اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اور ہر حال میں ہم کو متوکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب جس گھڑی اللہ کی ذات سے توکل کم ہوگا اسی قدر ہماری مدد بھی کم سے کم ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ایک مسئلہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے۔ ایک کرکٹ میچ ہوا ہے، پڑوسی ملک غالب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ تو فتح و شکست میں قسمت سے ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اور اس کو بعض نادانوں نے اسلام کی جیت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم اس کو جب کفر اور اسلام کا مسئلہ بنائیں گے اور اس کو ہم اسلام کی جیت قرار دیں گے تو کل جب ہم ہاریں گے، ہارنا بھی ہم ہار سکتے ہیں، تو کیا وہ تمہارا ہارنا اسلام کی ہار کا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، بارہ تم ہار چکے ہو تو کیا وہ شکست اسلام کی شکست ہے؟ آج اگر تم جیت گئے تو اسلام کی جیت ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ مگر اس کی مخالف لہر جو دوسرے ملک میں گئی، اس نے کتنے مسلمانوں کو جیل کی شرابوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اور ہمارے بھائی بھی کتنے سمجھدار، جذبات لا کر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ پٹاخے پھوڑنا یہ کون سے اسلامی کام ہے؟ کہ اسلام نے یہ کہا ہے اس طرح کوئی بات ہو تو پٹاخے پھوڑو، آتش بازی کرو؟ آتش بازی کرنا تو ناجائز ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کچھ ذرا کرکٹ پر بھی غور کیجیے، کیا کرکٹ کوئی اسلامی کام ہے جس کو اسلام کی جیت قرار دے دیا نادانوں نے؟ حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں خاص طور پر اس لیے بھی لا رہا ہوں کہ ابھی یہ سب چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے پھر کوئی جیت جائے، ورلڈ چیمپئن بن جائے۔ تو آج اگر 10 پٹاخے پھوٹے ہیں تو کل سینکڑوں اور ہزاروں پٹاخے پھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا یہاں رہ کر پٹاخے پھوڑنا اس کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ 10 مسلمان پٹاخے پھوڑتے ہیں اور لاکھوں ہندوؤں کے دل میں ان کے خلاف نفرت کی لہر اور نفرت کی آگ بڑھتی ہے۔ پٹاخے پھوڑتے ہیں کچھ نادان اور متحد ہو جاتے ہیں بہت سے۔ یہ ہم نے کون سی سمجھداری کام کی؟ کیونکہ ابھی تو بالکل ابتدائی کھیل تھا، اس میں تو کچھ آپ کو سب معلوم ہے۔ اب سیمی فائنل میں گئے، پھر فائنل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہم دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہی لوگ نکل آئے پھر پٹاخے اور پھوٹیں گے، اس کے بعد کیا جائے؟ اس پر کنٹرول پانا عوام کا کام نہیں ہے، اس پر کنٹرول پانا ہمارا کام ہے، علماء کا کام ہے۔
مسجدوں سے آواز بلند ہونا چاہیے، مدرسوں سے آواز بلند ہونا چاہیے کہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور کریکٹ کھیلنا تو اس پر کنٹرول پانا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اب مخالفت ہوتی تھی وہ کام کرتے تھے، کام کو جواب بچ جاتا تھا۔ تو ہم کو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر مخالفت کا اور غلط آواز کا جواب ہم آواز سے دیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے جو بھی دیتے ہیں محمد کا شہدا کہے اپنا کردار ایسا بنے، یہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آخری بات، معمولی باتوں پر ہمارے اپنے لوگوں میں اختلاف کی بیج بوتی جاتی ہے، اور بیج برسوں بلکہ کبھی کبھی زندگی پر چلائی جاتی ہے۔ فروعی مسائل جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، بلکہ اہل تحقیق کے ذریعے فروعی مسائل میں کچھ تحقیق ہو اور اختلاف ہو جائیں، جو صحیح ہے اس کو دونا ثواب ملتا ہے، جس کی تحقیق میں خطا ہوئی اس کو بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ اس کو اختلاف کی اور عداوت کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے۔ اس چیز نے ہماری جماعت کو توڑ کر رکھ دیا۔ کام ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہمارے کام سے ہمارے کام لوگوں کو جوڑ دیں۔ ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ ہر ممکن کوشش وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو توڑ دیں، توڑنے سے بچو اور جوڑنے کے باقی۔ فروعی مسائل میں اگر صاحب تحقیق کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی کسی گروپ بندی کا شکار نہ۔ ہم نے حدیث پڑھی کچھ شیعہ یوامنی ہوئی سے کہ عقیدت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں اس حدیث کی صداقت کا مشاہدہ کیا۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اس حدیث کا مصداق نہ بنیں، اندھے بڑے نہ بنیں، بینا و شنوا بنیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، عقل دی ہے۔ ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو اچھے برے کا امتیاز کرتے ہیں، اچھا خریدتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں۔ سبزی خریدنے جاتے ہیں اچھے برے کا امتیاز کر کے ہم ایک کو لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو دین کی یہ مسائل کیا ایسے ہیں کہ آپ انہیں اندھے باہر ہو کر کے کسی کی بات کر رہ جائیں؟ یہ آپ لائے تحقیق کا شعور ہے، مطالعہ نہ کریں اور غربتی کا شکار ہو جائیں۔ آپ ہر چیز میں اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو فروعی مسائل میں بھی ہمیں اس طرح کی باتوں کا مذہب بننا چاہیے۔ اور کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، بات ہوئی، ختم ہو گئی، دب گیا، تو جب فتنہ دب جائے تو فتنے کو بیدار کرنے والا بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑا فتنہ۔ کبھی بھی فتنے دبے ہوئے فتنے کو جگانا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی بات۔ کبھی بھی اپنی تحقیق کو اور اپنی بات کو اپنے آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے صفوں میں جو انتشار ہے اور ہم جو ٹوٹ کر رہ گئے ہیں، بکھر کر رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی بات کو دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، دوسرے کو ماننا پڑے گا۔ غور و فکر کے اور تحقیق کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آج تحقیق مسائل اور تحقیق حق ایک جرم عظیم بن کر رکھ گیا ہے ہمارے زندگی۔ تحقیق نہیں کر سکتے، تقلید جامد کی راہ پہ چلنا پڑے گا۔
مقلد ہم ہیں مگر سراج امام اعظم خلیفہ اور اگر کچھ مسائل میں ہم امام ابو یوسف کی تقلید کرتے ہیں، امام محمد کی تقلید کرتے ہیں، امام ظفر کی، امام حسن نژاد کی، تلامذہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، اس لیے نہیں کہ یہ قول صاحبین ہے، قول ظفر ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ سب کے سب امام اعظم کے اقوال ہیں، اور ہم نے تقلید جامد نہیں کی ہے۔ بعد میں اصحاب ترجیح اور اصحاب تخریج نے دونوں قول، امام اعظمی کا وہ قول بھی ہے جو انہوں نے فرمایا، اور ان کے تلامذہ نے جو کہا یہ بھی امام اعظمی کا قول ہے جس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اصحاب تخریج نے، اصحاب ترجیح نے دلائل پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ دلیل اس قول کی مضبوط ہے جس کو صاحبین نے اختیار کیا ہے، لہذا اس کو عمل ہونا چاہیے۔ تو اب ہم نے اس کو اس لیے اپنایا کہ یہ بھی قول امام اعظم ہی کا ہے، مگر بظاہر یہ قول امام ابو یوسف کا، یہ صاحبان کا ہے، تو ہم یہاں ان کے اختیار کیے ہوئے قول کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ امام اعظم کے چھوڑے ہوئے قول کو کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس تقلید کے معاملے میں اندھی تقلید نہیں کی ہے، تقلید جامد نہیں کی ہے، دلائل کی روشنی میں تقلید کی ہے۔ ہمارے پاس اخذ دلائل کی روشنی نہیں ہے، دلائل کی قوت و ذوق میں فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے نور دیا ہے دلائل کی قوت و ذوق میں فیصلہ کرنے کا، انہوں نے تحقیق کر کے جب بتلا دیا کہ یہ دلیل قوی ہے تو معلوم ہوا امام اعظم کا جو یہ قول ہے یہ مضبوط ہے، لہذا ہم کو یہ ماننا چاہیے۔ تو ہم صاحبین اور امام ظفر اور امام حسن نژاد کے قول کو اپنا کر بھی امام اعظم کی ہی تقلید کرتے ہیں، ہم دوسرے کے مقلد نہیں ہیں۔ آج ایک انسان ایک دوسرے انسان کو، آج ایک عالم ایک دوسرے عالم کو اپنی تقلید کو کیوں مجبور کرتا ہے؟ اور تقلید نہ کی جائے تو نفرت کی آگ پورے سماج میں کیوں پھیلے گی؟ آپ چاہیں تو بول کر نہیں، اپنے عمل کے ذریعے نفرت کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ آگ کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، آگ کا کام ہے تھوڑی دیر کے لیے بھڑکنا، اور جب اسے مواد نہیں ملیں گے تو تھوڑی دیر کو آگ بجھا، صبر سے کام لے لیجیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو بینا مشنو بنایا ہے، مطالعہ کیجیے، فیصلہ کیجیے، اور اب پیسہ دیجیے تاکہ نفرت کی آگ ہماری صفوں میں اب نہ بڑھ سکے۔ برداشت ہماری جماعت میں نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، برداشت کا جذبہ پیدا کرو، دوسروں کی بھی سنو، دوسرے کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ صغیر ہے یا کبیر ہے۔ مجتہدین صحابہ کو دیکھیے، کبھی بھی صغیر کبیر کا فرق نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ نے چھوٹے درجے کے صحابہ کے فیصلے کو اختیار کیا، اور کبھی اس بات کو راہ نہیں دینے دی یہ صغیر ہے، اس کی بات کو کہوں۔ ہمیشہ انہوں نے ما قال دیکھا، من قال نہیں دیکھا، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھا، ما قال کیا کہہ رہا ہے، بات میں وزن کتنا ہے، اس کو دیکھو۔ ہم صرف من قال دیکھ رہے ہیں، ما قال نہیں دیکھتے، من قال دیکھتے ہیں، ما قال نہیں دیکھتے۔ وہ برداشت اور مدد پیدا کرنا ہے۔ ایک آخری گفتگو بہت مشہور بات ہے، تفسیر کی کتابوں میں، روح بیان وغیرہ میں درج ہے، اور اس طرح کے واقعات ہیں صحیح بخاری شریف میں بھی موجود۔ ایک خادم نے حضرت امام مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم شوربہ کا پیالہ پیش کیا، ان کے بدن پر گر گیا، کپڑا بھی خراب ہوا، بدن غصے سے نگاہ اٹھائی، اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے کتاب اللہ، تو پڑھاور کا ذمہ الغیث، فرمایا جاؤ، میں نے غصہ کی لیا، سوچا کہ منہ کچھ درست ہے، تو
پڑھا والعافین عن الناس، فرمایا جاؤ میں معافی کرو. دیکھا کہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو پھر تیسرا کچھ پڑھا واللہ یحب المحسنین، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آسان. یہ جذبہ برداشت ہو اور تحمل ہو تو بڑے بڑے مجرموں کو بھی ہم محفوظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاق نبوی کا پیکر بنائے، سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلص قیادت کی سعادت نصیب. السلام علیکم. ماشاءاللہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے استاد العلماء حضور سراج الفقہاء کی کلمات طیبات کو سننے کا شرف حاصل کیا، حضرت سے استفادہ کیا. انشاءاللہ ہم اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ کو بتا دیں تنظیم اہل جماعت کے زیر اہتمام اور مرکزی دارالحیات کے زیر انتظام یہ پروگرام جاری ہے. علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں. اخیر میں انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا. اب میں بلا تاخیر حضور صدر العلماء خیر الازکیاء محقق عظیم مدبر عظیم جن کی خدمات کا دائرہ عرب و عجم دونوں میں پھیلا ہوا ہے، جن کے بارے میں صاحب نظر کا کہنا ہے کہ حضور حافظ ملت کے کردار و عمل کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ساری دنیا جنہیں حضور صدر العلماء مصباحی صاحب قلعہ مدد اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے، اور حضرت کردار کے بھی غازی ہیں، عمل کے بھی غازی ہیں، قلم کے بھی غازی ہیں، فکر کے بھی غازی ہیں. الجامعۃ الاشرفیہ جو آج شاہراہ ترقی پر گامزن ہے اور ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ حضور حافظ ملت کے کردار و عمل کے پیکر حضور مصباحی صاحب الجامعۃ الاشرفیہ کے نظم و نسق اور خاص طور پر تعلیمی نظام کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچانے میں حضرت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عالم اسلام کی دو عظیم شخص مفید ہونا ہے. شہر کے سب سے بزرگ عالم دین اور خادم قوم ملت حضرت علامہ مولانا قاری فتح حق صاحب اللہ مدد اللہ العالی کی تشریف فرما ہے، اور وہ بھی اخیر میں اپنے کلمات سے ہم سب کو سرفراز کریں گے. اخیر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر بیداری ہونی چاہیے. جو حالات ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہم حسب استطاعت کوشش کریں. حدیث پاک میں ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے مسائل خاص طور پر قومی مسائل کے حل کے لیے کوشش نہ کرے وہ ان میں سے نہیں. تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو جتنا کر سکتا ہے کرے، اور بحیثیت عالم دین سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہم اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں تو ہم پر عائد ہوتی ہے
ورثۃ الانبیاء ہونے کی حیثیت سے حضرت نے بہت بہترین رہنمائی فرمائی، کلمات طیبہ سے سرفراز فرمایا۔ اب میں ادب و احترام کے ساتھ حضور صدر العلماء علامہ محمد احمد ظاہر القبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، حضور اپنے کلمات طیبہ سے سرفراز فرمائیں۔ ہم سب اطمینان و سکون کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور صدر العلماء صاحب قبلہ۔ آج کے حالات اور آج کی ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے رہنمائی کی کہ ہم کو اپنے سماج پر اثر انداز ہونے کے لیے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا اور ان کو اپنے سے قریب کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے اخلاق سے جب متاثر ہوں گے تو قریب بھی ہوں گے اور باتیں بھی سنیں گے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات کو اپنے اپنے ماحول میں کوشش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ علم کی روشنی پھیلانے کے لیے، ایمان اور عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے بھی لوگوں کے اندر کچھ درس دینا اور ان کو کچھ سکھانا، کچھ بتانا صبح کو شام کو، یہ بھی ہمارا مشغلہ، ہمارا معمول ہونا چاہیے، تاکہ ہماری قوم جو علم سے بے بہرا ہے یہ اخلاق کو جان سکے، صحیح اعمال اور اخلاق اور عقائد کو جان سکے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنے معاملات میں رکھ لیجیے کہ ہمیں فجر کے بعد، عشاء کے بعد، عصر کے بعد کسی وقت کچھ لوگوں کو بتانا سکھانا ہے جو صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، جو عقائد نہیں جانتے ان کو عقائد بتانا ہے، نماز صحیح طور سے نہیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اس طرح کے کام آپ خود ان کے درمیان طے کر کے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کرنے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس روش کو بدل کر کے کچھ اپنے اندر حرکت پیدا کیجیے، کچھ تبدیلی لائیے، تو کام بڑھ سکتا ہے، پھیل سکتا ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی۔ یہ ہمارے توجہ نہ دینے کی وجہ سے آدمی کی جہالت وہ اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور بہت سی خامیاں جو دور ہو سکتی ہیں ہمارے ذریعے وہ دور نہیں ہوتی۔ تو ہم اس پر توجہ دیں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، امام کا فرض منصبی ہے 5 وقت میں نماز کرا دینا، حاضر ہو کر کے نماز پڑھا دینا، لیکن کچھ اور آگے بھی سوچیں کہ ہماری قوم اور ضرورت کیا ہے۔ جب اس کو سوچیں گے، عمل میں لائیں گے تو ہمارا دائرۂ کار بھی بڑھے گا اور لوگوں کا معیار بھی علمی اور عملی طور پر بلند ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق خیر سے
انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی مستفید ہونے کے لیے. مستفید ہونے آئے ہیں نہ کہ تقریر کرنے. بہرحال یہ حکم ہے، حاضر بھی ہو رہا ہوں، تقریر نہیں ہے، 2 باتیں عرض کروں گا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مقام میں ہدیہ درود سلام کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الخد والکرم و علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی علمی، معلوماتی، تحقیقی، محقق دوران اور یادگار سب کے بعد مجھ کو کھڑا کرنا یہ نہایت ہی نادانی کی باتیں ہیں. لیکن جو باتیں میں نے سمجھی سنی، ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہم اصلاح کا بیڑا اس وقت اٹھائیں جب خود اپنی اصلاح کریں. ہمارے تو اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے. ہم خود دنیا دار ہیں، دیندار ہی نہیں. وہ مرد مجاہد مجھ کو آتا نہیں نظر، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. کردار چاہیے. یہ موجود ہے ہم لوگ کے دور میں بہت مشاہد مل رہتے ہیں. آج ایک نظر نہیں آ رہا. حافظ ملت، مجاہد ملت، مفتی اعظم اور بے شمار یہ لوگ کو دیکھ کر کے لوگ اللہ کو یاد کر لیتے تھے. انہیں دیکھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. چاہیے ہمیں کہ ایسی شخصیت ہو جو واقعی مشاہد رہے ہو. جب ہم اپنی اصلاح کر لیں، سب جانتے ہیں حب الدنیا راس الخطیہ، مگر دنیا کی محبت میں ایسے غرق ہے کہ ہم دین کا استحصال کریں، دین کو کھلواڑ بنائیں. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعرا مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. میں نے تو محمد المبین نماری صاحب سے پوچھا، یہ جو منہاج العابدین میں تصنیف ہے، امام غزالی کا مسلمان کہاں ہے؟ یہ اسلام صرف بین الدفتین ہے. جب تک آپ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، آپ کو دیکھ کر کے سدھر جائے. اس وقت تک یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور ایمان آسان بھی نہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جب ایمان قلوب میں داخل ہوتا ہے تو آخرت پیش نظر ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں. یہاں تو جمشید پور ہے نا، جو داڑھی رکھ لے، لمبا کرتا پیجامہ پہن لے، وہ منی مولانا کیسے ہی ہو گیا. ائمہ کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، لیکن ابھی مفتی دور. اور واقعی سراج الفقہ نے جو روشنی دکھائی، سراج دکھایا، کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آنا چاہیے. مطالعہ کی کس کو، کس نے، کتنے اتنے لوگ ہم لوگوں میں جو مطالعہ کرتے ہیں. رات و دن صرف دنیا. ہم کہتے ہیں عالم ہے. حافظ ملت فرماتے ہیں عالم ہے، عالم، علیم. علیم نہیں ہے، علیم ہے. سمجھ گئے نا آپ کو؟ تشریح کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے کہ ہم اب کیونکہ آج ہے بیچ میں خلا تھا، اس لیے
मैं चाहता नहीं कि मैं पकड़ूं, वरना बहुत लंबी बात हो जाती है। बस ये दो जुमलों पर भी अगर हम आप अमल कर लें तो इनकलाब ला सकते हैं। परवरदिगार आलम हमने और आपको इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के बयान को सुन करके अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हमारे शहर के अज़ीम आलिम दीन और बानी और सदर इदारा दारुल उलूम गौसिया निज़ामिया साहब ने बहुत मुख्तसर में बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सरों पर तादिर कायम रखे। आखिर में अब सवाल और जवाब का सेशन है। हमारे अकाबिर यहाँ पर मौजूद हैं। खिताब के सिलसिले में या और भी हालात के लिहाज से जिनको जो सवालात करने हों वो अपने सवालात पेश फरमाएँ। हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा मद्दज़िल्लहुल आली और हुज़ूर सदरुल उलमा मद्दज़िल्लहुल आली जवाबात से हम सबको सरफराज फरमाएंगे। तो लिख के पेश करना चाहे लिख कर भी दे सकते हैं, खड़े होकर बोलना चाहे बोल सकते हैं। यहाँ पर आगे तो यहाँ भी जो है आगे पेश कर सकते हैं। किसी के भी ज़हन में कोई सवाल हो, हमारे काबिल मौजूद हैं। अभी अपने मसले को अभी हल नहीं करेंगे तो कभी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, मुसलसल आए दिन कोई न कोई शख्स उठता है, कोई कुरान के खिलाफ बकवास करता है, कोई इस्लाम के खिलाफ। और अभी कुछ पिछले चंद दिनों से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि खास तौर से हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुजूदा सिफ़ात को निशाना बनाया जा रहा है और लोग बहुत अच्छे हमले कर रहे हैं। और एक आदमी हो तो आदमी कहे कि फलां शख्स ने ऐसे कर दिया वगैरह, लेकिन पूरी एक लॉबी कार फरमा है। और जैसे RSS के लोग जो उसकी आड़े बहुत थे, विचारधारा को प्रमोट करते थे, वो लोग थे। अभी RSS के अलावा भी दीगर तंजीमों से मुंसलिक अफराद भी हुज़ूर की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से नामुस रिसालत की हिफाजत और सियानत कैसे हो, और क्या हमें तहरीक लब्बैक की तरह यहाँ कोई तहरीक बनानी चाहिए या फिर इसके सद्दिवाब के लिए क्या करना चाहिए, इसके रोशनी में। जो बीच में उन्हीं को दी ये मसला हम लोगों के ज़िले गौर है और इस सिलसिले में रात में कुछ तबादले ख्याल हुआ है कि ये और इस तरह के मसाइल के लिए एक मजबूत और मुनज़्ज़म पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी के मुताबिक हमें कदम जब ये पॉलिसी बन जाए तो आपको पॉलिसी साज हमारे दानिश्वर जो मशवरे दें उसके मुताबिक अमल करें और जितना कहें उतना ही करें, उसी के मुताबिक चलें, अपनी तौर पर कुछ नहीं।
قانون کو ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون کو ہاتھوں میں لینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو. تو اس پر ہم لوگوں کی نظر ہے اور گفتگو شنید جاری ہے انشاءاللہ، اور اس کا جواب عملی شکل میں کچھ دنوں کے بعد سامنے آئے گا. یہ بزرگ ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم لوگ ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چونکہ زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ایسا موقع ہم لوگوں کو فراہم کیا گیا کہ ہم اپنی باتیں اساتذہ کے سامنے رکھ سکیں. میری ایک ناقص سمجھ میں ایک مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں میں منشیات قلت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے سد بحق کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہمارے ائمہ و علماء کو کچھ ایسی ہدایتیں دیں کہ یہ معاملہ دھیرے دھیرے ختم ہو. اور ایک بات یہ ہے کہ جو موبائل قلت بچوں کو بڑھتی جا رہی ہے اور دیر رات تک، بلکہ رات بھر وہ جاگ رہے ہیں، جس کے سبب سے دھیرے دھیرے ان کے جسم کو گھن کی طرح یہ موبائل کھاتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی کوئی عملی ترکیب بتائے تو بڑی مہربانی. حضرت صدر دعوت العالی نے ایک بہترین تجویز پیش کی کہ مسجدوں میں ہمارے ائمہ محفل درس قائم کریں اور ان دروس میں اس طرح کی باتوں پر بھی روشنی ڈالیں. پہلے تو جو نمازیں ہو رہی اور پھر شام کے وقت میں عشاء کے بعد یہ کوشش ہو کہ وہ بچے جو موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، منشیات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے بچوں، ایسے جوانوں اور ایسے بوڑھوں کو بھی کسی نہ کسی دعوت وغیرہ کے بہانے ان کو مسجد میں بلائیں اور اپنی بات ان تک پہنچائیں. منشیات کے تعلق سے احادیث نبویہ میں بھی آیا ہے. صحت کو خطرے میں ڈالنا برا ہے، یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے. اس کے متعلق سب بتا سکتے ہیں. جب مواد کی ضرورت ہو رابطہ قائم کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ ہم لوگوں سے جو تعاون کریں گے، اور اس کے لیے تو آپ خود بھی کفیل ہیں. تو اس کی بہتر صورت ہوئی ہے کہ آپ لوگ محفل درس ضرور قائم کریں. کہیں جیسے فجر کے بعد 5 منٹ کے لیے روک کر ایک حدیث شریف سنائیں بس، اور اس کے بعد ان کو دعا کرتے ہوئے کریے. عصر کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی مارکیٹ کے لحاظ سے لوگ فرصت ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ورنہ عشاء کے بعد جو ہے 10 منٹ کا وقت دیں، لوگوں کو بلا کر لوگوں کو سمجھائیں، کچھ حدیثیں سنائیں اور اس کے خطرات سے آگے. تو ایک مرتبہ میں تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتی ہے، مگر بار بار آپ لوگوں کو بلاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ دلوں پر جو سلیں ہیں وہ پگھلے گی اور لوگ اصلاح پذیر ہوں گے. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بلا شبہ گر جائے پتھر کی سیل. ایک بار سمجھا کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سب خوش ہو گئے، ودا بدا ہو گئے، بلکہ ناغہ دے کر کے اور بار بار اس طرح لوگوں کو متوجہ کرتے رہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم آپ کی بات سنے گی اور لوگ ہدایت جائیں گے. اپنے کو بھی درست کیجیے جیسے کہ میں نے کیا، اور لوگوں کو بھی درست کیجیے جیسا کہ حضرت اس ویسا خدا نے فرمایا. ایسے لوگ تو مسجد آئیں گے ہی نہیں حضرت، آئیں گے. اس کی بھی ترکیب کرنی ہوگی، گھر گھر کے لانا ہوگا، ان کے گھروں میں جائیں، ان کی محفلوں میں جائیں. یہ تو دیکھیے اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں. غریب ہو جائے تو ان کو اپنے پاس بلا لیں، کبھی کوئی دعوت کا اہتمام کر لیں، کسی بہانے سے بلا لیں، تو مختلف صورتوں کی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کو بلاتے نہیں تھے، ان کے
पास पहुँचते थे और पहुँच करके उनको तबलीग फरमाते। हम लोगों की आवाज़ एक पाबंदी है हज़रत, जब थोड़ा सा भी मान किसी को शुबा हो गया कि गैर मुकल्लिद था, एक पाबंदी है, उसके यहाँ चले गए, आपने फरमाया कि भी जैसे खुशी में गम में शरीक हुआ, तो सबसे पहले तो हमें छानबीन करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर तो रुकावटें भी बहुत है। अगर गम में गए कोई देवबंदी निकल गया, चलिए आप अपने लोगों के यहाँ जाइए, आइए और पहले बता देते हमेशा आते हैं। जहाँ आपको इत्मीनान है कि अपने हैं उनको तो एक सवाल है, मंशियात को कैसे रोका जाए? ये मौसराती इंसान ने कहा मनशियात नहीं है, नशा है, हाँ नशा, हाँ वही वो नशा को कैसे रोका जाए, इसके सत्य बाप के लिए भी बात की। अभी एक रिवाज ये भी चल चुका है कि हिंदू लड़कों के साथ जो है मुस्लिम लड़कियों की शादी हो रही है और बाकायदा कार्ड वगैरह उसका बांटा जा रहा है। पूरे शहर में उसकी खबर फैलती है और एक तंजीम उसको रोकने के लिए या आइंदा ऐसा ना हो उसकी कोशिश करती है। तो तवक्कुल अल्लाह के बारे में आपने कहा कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जब वो भरोसा मजबूत होगा तो मदद भी मजबूत से मजबूत होगी, कमज़ोर होगा तो कमज़ोर होती चली जाएगी। कुछ उलमा है यहाँ पे जो इसके सद्देबाब के लिए आगे बढ़े और कुछ लोग हैं जो बाअसर शख्सियात को देख करके उसे पीछे हटते हैं और उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? क्या इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जाए, कैसे इसको रोका जाए? या फिर वो जो इससे पीछे हट रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि मजबूत आदमी है उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, कमज़ोर आदमी हर को दबाना चाहता है, और जो मजबूत आदमी उसको देख कर समझते हैं अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी या मुझ पर कोई जो है दबाव आएगा। इसके बारे में कैसे रोका जाए इस चीज़ को? मकामी तौर पर जो मसलहत हो उसको पेश नज़र रख कर ये काम हमको करना चाहिए। अल्लाह की जान पर तवक्कुल करना हमेशा रखना है और साथ ही मुनासिब इक़दाम भी करना। आप ऐसा इक़दाम करें कि आपको ज़रर भी न पहुँचे, काम भी हो जाए। हर जुज़ी मसले को हम नहीं सुलझा सकते हैं, इसे मकामी सतह पर आपसे खुद हल करना चाहिए। मेरा एक सवाल ये है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो ताज़ियादारी को लेकर के मसाइल इतने उलझ जाते हैं कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से बहुत कोशिश की गई थी, हम लोग बैठे हुए थे, मौलाना साहब थे, बहुत सारे उलमा थे, उसमें से अवाम में से एक शख्स ने यहाँ तक के कह दिया कि आप लोग को कुछ आता नहीं है, पहले ताज़ियादारी कीजिए तब आपको मालूम होगा कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जबकि उसने खैर वो आवाम में से था, उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि यहाँ मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा था। सवाल ये है कि आवाम किस हद तक पहुँच जाती है ताज़ियादारी और मुहर्रम में जो खुराफात होते हैं उसको लेकर के, तो इन मामलात को कंट्रोल कैसे किया जाए? एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो हम अहले हदीस हो जाएंगे, शिया हो जाएंगे, लाही बना। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? फसाद इतना उन्होंने इस्लाम को जिस हद तक समझा जाहिर है जहाँ तक आप है उस हद तक वो इस्लाम से वाबस्ता है, उनकी इस वाबस्तगी को मत तोड़िए। आपका काम है दीन का हुक्म पहुँचा देना, शरीयत पहुँचा देना, आपने पहुँचा दिया, मनवा लेना और कंट्रोल करना, ये आपका काम नहीं है। कर बड़ा और खतीब तकरीर करने बाद ये कहता है कि हमारे ज़िम्मे हुक्म इलाही को पहुँचाना है, आपने पहुँचा दिया, अब उसके आगे आप कोशिश न कीजिए। औरतों को किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए, औरतों को बुलंद आवाज़ से रोना, सिर्फ नहीं करना, इस्लाम ने मना किया, सरकार ने मना फरमाया और इसको गुनाह करार दिया। कुछ पर वैधे भी आई। एक वक्त की बात है कि बुखारी शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी।
بنا کے بچے عورتیں تو رو رہی ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ منع کر دو. واپس آئے, حضور نہیں مان رہی ہیں. فرمایا سرکار نے جاؤ منع کر دو. پھر واپس آئے, حضور نہیں مان رہی ہیں. جاؤ منع کر دو. گئے منع کر کے پھر واپس آئے, حضور نہیں مان رہی ہیں. تو سرکار ناراض ہوئی اور فرمایا فَحُطُّوا فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ, جاؤ اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. منہ مٹی سے بھر جائے گا تو پھر نہیں ہوگی. یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی منہ واقعی مٹی ڈالی گئی. پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ تم وہ تو نہیں کر رہے ہو جو سرکار نے فرمایا, اور بار بار سرکار کی بارگاہ میں آ کر ایذا پہنچا رہے ہو, تکلیف. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جو حکم ہے آپ کو اتنا کر لیجیے, منوانا آپ کا کام نہیں ہے. وہ رو رہی ہے, آپ نے کام کر لیا, آپ بچ گئے, امر بالمعروف نے کر دیا, گناہ صاحب بچ گئے, آپ سے مواخذہ نہیں ہوا. اب مواخذہ ان سے ہوگا کہ آپ نے رائے تک پہنچا. جو مشہور حدیث ہے امر بالمعروف نہیں منکر, اس میں بھی فرمایا گیا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹا دے. ہاتھ سے مٹانے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے ہو کر منع کرے, اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے بلا جائے. علماء فرماتے ہیں عالمگیری میں ہے کہ ہاتھ سے روک دینا اور مٹا دینا یہ کام بادشاہوں کا ہے. آپ بادشاہ کو نہیں کنٹرول کریں. علماء کا کام ہے زبان سے سمجھا دینا, اور عوام کا کام ہے اس کو دل سے بلا دینا. علماء نے سمجھا دیا, عہدہ بڑا ہو گیا, اس سے زیادہ اشار نہ کیا جائے, ورنہ ابھی ایک کھائی میں گرے ہیں وہ بہت نیچے کھائی میں چلے گئے, ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس پر ایک عرض یہ ہے کہ دل سے برا جاننے تو ہے, دل کا کام ہے. ہمارے عمل سے بھی کچھ ایسا ظاہر ہونا چاہیے یا نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ برا آدمی فاسق و فاجر یہ سوچے کہ ہمارے عمل سے لوگ ہم سے نالاں ہیں. آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ کوئی کتنا بڑا فاسق و فاجر ہو, ظالم و جابر ہو, ہم لوگوں میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ ذرہ برابر اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے ہیں کہ ہم کو کوئی گھٹیا سمجھا جا رہا ہے یا ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ نالاں ہیں. پہلے جو فتوے جاری ہوتے تھے اکثر ہوتے تھے کہ برا ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کیا جائے. آج کے لیے سب بند ہو چکا ہے. بائیکاٹ کا کوئی فلسفہ ہی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ اچھے اور بروں میں کوئی تفریق ہونی چاہیے, اور بروں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ ہیں جو بالکل مداحنت جس کو کہا جا سکتا ہے کہ آ گئی ہے ہمارے اندر. نہیں, بائیکاٹ ایک حد تک نہیں ہے. ایک زبیر نام کے تھے, ان سے کچھ جرم سرزد ہو گیا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بائیکاٹ بھی کیا, اور بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ 3 مہینے تک سلام کلام سارا کام بند کر دیا. اور وہ مشہور واقعہ ہے حدیث بخاری کا کہ 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک میں نہیں گئے. مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بائیکاٹ 50 دن تک جاری رہا. اسی بائیکاٹی کی بات کرتے ہیں نا, اگر حدیث بخاری پر آئیے تو 50 دن لگی, اور عہد فاروقی پر آئیے 3 مہینہ 90 دن کا بائیکاٹ کیجیے. یہ بھی کہیے ایک ایسا ہے عہد فاروقی اسلام کا عہد شباب, اس کی نظیر نہیں ہے. ہم آج کے دور میں اس دور کا قانون جاری نہیں کر سکتے. مطلب والی اعلیٰ زمانے فوق جاری, یہ ہمارے دارالفتہ کا ایک اصول ہے کہ جو اہل زمانہ کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے, پھر وہ اپنے عمل اور اپنے فتوے کے ذریعے لوگوں کو اور بگاڑ دیں.
اس میں بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بائیکاٹ کا بھی حکم دیتے ہیں جہاں پر سمجھتے ہیں یہاں پہ بائیکاٹ کا حصہ ہوگا اصلاح پذیر ہوگا، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ہم تنہا رہ جائیں گے، پھر وہ ہم سے دور ہم ان سے دور، تو جو دوسرا طبقہ ہے بد مذہبوں کا وہ آ کے ان کو ووٹ ملے گا، یہ ابھی گنہگار ہے اور کل وہ جہنم کے سزاوار ان کی بدعقیدگی کی بنیاد ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بڑھتے تو ایک بہت بڑے فساد سے بچنے کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کے کچھ حکم دینا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہے معصیت، ایک طرف ہے دلالت، اس کے بعد ہے کفر۔ ہم نے معصیت سے روکنے کی کوشش کی، وہ دلالت میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کفر میں جائیں گے، تو اس آئی میں گرا ڈالیں یا جہاں پر ہیں وہیں کو کرا دیں۔ تو جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بائیکاٹ سے کام چل جائے گا معلومات کر کے اور لوگوں کو بائیکاٹ روکنے دیتے ہیں اور اسی وقت جو ہے 2-4 روز کے اندر اسلامی کرا کر معاملے کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن مولانا قاضی داری کا مسئلہ ایسا ہے کہ علماء نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، حالات علی رحمت کے سے کوششیں جاری ہیں اور اس پر مکمل کامیابی کسی زمانے میں نہیں ہوئی، اور آج حال یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں گے تو وہابی دیوبندی ان کو لے لیں گے، چلو تمہارے ساتھ رہو اور تم سب کریں گے، اور دیوبندی ہو گئے، وہابی ہو گئے، مرتد ہو گئے اور اب ان کے ساتھ رہیں گے، تو اہل زمانہ سے واقف ہو کر کے اب کوئی کام نہیں، وہ جتنے پڑھیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں اتنا ہم کہیں گے کہ جو علماء مقتدیان ہیں، پیشوا ہیں، ان علماء کو اس سے الگ کر دینا چاہیے، اس حد تک بائیکاٹ میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ علماء جو عوام ساتھ خدمت رکھتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، وہ ان کو نماز پڑھاتے ہیں، ان کا فاتحہ کرتے ہیں، تشریف کرتے ہیں، وہ بھی اگر بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر وہ اپنا کام روکیں گے نہیں، اپنا کام نہیں اور سکتا ہے۔ جہاں آپ محسوس کریں تو ہمارے ہی تابع رہیں گے، کچھ بھی ہوگا تو آپ وہاں بائیکاٹ کر کے اصلاح کریں، جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ گمراہ ہو جائیں گے اور پھر جو ہے کفر کی حدوں میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بائیکاٹ نہ کر کے ان کی اصلاح کریں گے۔ بہت اچھی بات، ماشاء اللہ۔ لیکن ایک لڑکی ہے آوارہ ہو گئی، وہ کیسے کیسے کو پکڑ کے لائے گیا، پورے گاؤں والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہم نے سمجھایا کہ کل تک آپ کو کہاں تھے جب وہ چلنے کی راہ پہ چل رہی، آج آپ اس کو بائیکاٹ کر دیں گے، جس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس کے ساتھ چلی جائے گی، نہیں پھر کسی اور نئے شناخت نہیں فرق کرے گی۔ بائیکاٹ کر کے اس کی سوال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھائیے، اللہ کا خوف دلائیے، گناہ سے نفرت دلائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شادی کے لیے جلد از جلد کوئی معقول بندوبست کر کے اس کو اس کے شوہر کے حوالے کیجیے۔ وہاں ہم اگر بائیکاٹ میں دیتے ہیں تو وہ لڑکی اور زیادہ آوارہ ہو جائے گی، یہاں ہم اس کا تعاون کرتے ہیں کہ اس سے توبہ کراؤ، ترغیب دلاؤ رائے حق کی طرف، گناہ سے بچنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ رشتے کا انتظام کر کے جلد از جلد اس کا نکال پاؤں۔ پورے گاؤں والوں تیار کیا، ہو گیا، شادی ہوگی۔ تو ہر جگہ بائیکاٹ ہی نہیں ہے، حالات زمانہ پر نظر رکھنی ہے، جو حادثہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا اس پر بھی نظر رکھنی ہے، سامنے رکھ کر کے حکم دینا ہے۔ تو یہ تو ہمارے فتویٰ کے حوالے کے لیے، آپ رضاعت کے حوالے جو ہے اس کو آپ کیجیے، معافی صاحب لوگ قائم کریں، اور اس میں جہاں جس چیز کی ضرورت آپ زیادہ محسوس کریں اس کو بڑھ ہوئے کام کریں، گھروں گھر گھر میں پہنچیں، اور جو بدتمیزی پیدا ہو رہی ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ برائیاں موبائل سے بھی زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، موبائل پر بھی لوگ لڑکیوں کے ہاتھوں میں خاص طور پہ یہ جو موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل، یہ نہیں جانا چاہیے، سادہ موبائل تک رہے، یہ سب اسباب آپ اپنا لیں گے نا تو بہت حد تک انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ لڑکیوں پر مت پابندی لگائیے، ان کو جو موبائل مل رہا ہے اینڈرائڈ اس کو روک رہی ہے، اس کو روک دیجیے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے پابندی لگ جائے گی انشاءاللہ۔
हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पर सुन्नियों की एक मस्जिद है जिसका नाम फारूकी मस्जिद है। आज से चंद दिनों कबल 2-4 अहले हदीस थे, अभी के वक्त में वहाँ पर एक मुकम्मल मस्जिद खड़ी हो। तो असबाब पर तवज्जो देने के बाद लोगों ने बताया कि यहाँ पर इससे पहले जो भी उलमा रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सुन्नी रहे हैं, और उन हजरात ने अखलाकियात वगैरह को लेकर के मुकम्मल तौर पर जो बरेलवी मसलक है उस तरीके की शिद्दत इन्होंने बरती, और नतीजे में किसी के यहाँ इयादत नहीं, किसी से कोई सलाम कलाम नहीं। जो वो लोग उस किस्म के लोग थे और वो लोग अपने लोगों के यहाँ बार बार आते रहे। तो शुरू में इन लोगों ने बेजारी का इजहार किया, और जब बहुत ज़्यादा अखलाकियात का मुजाहरा किया तो धीरे धीरे कुछ लोगों को हमनवा बनाया, और ये हमनवाई इस हद तक पहुँची कि अभी वहाँ पर एक मस्जिद खड़ी हो गई। इस तनाजुर में हम उनके अखलाकियात का जवाब किस तौर पर? ये तो हिकमत अमली से अपने को कोरा साबित करना है। हमारे पास कोई हिकमत अमली ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तो अवामुल नास हैं, उनके पास से क्या अक़ीदा है आप जो बताएंगे उसी अक़ीदे को हामिल होंगे। आप घर तक पहुँचिए, उनको बताइए, पहले आप उनकी इस्लाह कीजिए, उनको अपने से करीब कीजिए, करीब हो जाएंगे फिर उनको अक़ीदे की बातें बताइए, फिर वो आप ही वो हिम्मत अपनी अमली अपनाते हैं अपने से करीब करने की, और फिर धीरे धीरे उनको अपना बना लेते हैं। और हम जो है पहले ही जो है उनके ऊपर सख्तियाँ शुरू कर देते हैं, उनसे बेजार हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे देखा ये जाता है, यही ताज़ियादारी के हवाले से जो इमाम होते हैं उनको मजबूर किया जाता है कि आप इमाम बाड़े पे फातिया करें, ताज़िया पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उस पर फातिया करें, और अगर वो फातिया नहीं करते हैं इमाम साहब तो इमामत के मनसब से उनको ऐसी सूरत में क्या करें? फातिया कर दीजिए, कुछ काम मकामी तौर पर अपनी से भी आदमी को कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जिस इलाके में आप समझें कि गैर मुक़ल्लिद रहते हैं उस इलाके में हमारी किताब आई है अहादीस सहीहैन से गैर मुक़ल्लिदीन का इजमा। उसके 2 वर्क या 2 सफ़ा आप रोज़ पढ़ते सुनें, सिर्फ हदीसें हैं, कोई गलती नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ा फ़ायदा है। हज़रत की नई तशरीफ है, बहुत मकबूल है, इंशाअल्लाह बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। हम सबको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और मिलत के लिए जब भी हमें आगे आने की ज़रूरत पड़े आगे आना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। अब आखिर में बानी सदर मरकज़ी दारुल क़िराअत अलहाज मुख्तार सलीम साहब जो पूरे ज़िला ही में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में बल्कि मुल्की पैमाने पर भी मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। और इस इदारे के क़याम की वजह से, दीनी खिदमत की वजह से, दीनी जज्बात की वजह से अल्लाह ताला ने जो लोगों के दिलों में उनके लिए अच्छे जज्बात रखे हैं, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। हज कमेटी झारखंड के रुकन भी बनाए गए। लॉकडाउन के मौका पर
काफ़ी लोगों की इमदाद की गई, उलमाए किराम की भी मदद की गई, अवाम की भी मदद की गई। जब भी कौम मिल्लत की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ते हैं। लड़कियों का मदरसा भी चल रहा है, जामिया हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से, जहाँ सालसा तक की तालीम है। और ये मदरसा भी माशाअल्लाह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में नुमाया हैसियत का हामिल है। मजीद उनके मंसूबे हैं कि बेहतर से बेहतर एक बड़ा इदारा कायम हो जहाँ 1000-2000 बच्चे पढ़ सकें। हुजूर सदरुल उलमा की सरपरस्ती में, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की सरपरस्ती में, अल्लामा यासीन अख्तर मिश्रा साहब की सरपरस्ती में, नुमानी साहब की सरपरस्ती में ये इदारा शाह है, तरक्की पर गामजन है। आप हज़रात भी कदम फरमा करके इनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। अभी इन्हें अल-जामिअतुल अशरफिया की मजलिस शूरा का रुकन मुंतखब किया गया है, जो पूरे अहले शहर के लिए फख्र की बात है। इस मौका पर मजलिस उलमा जमशेदपुर की तरफ से इनके एजाज़ में जो है इनको एजाज़ियत दिया जा रहा है और हौसला अफजाई की जा रही है कि अल्लाह ताला ने इनकी दीनी खिदमत की वजह से जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, जो मकबूलियत अता फरमाया है, उसमें अल्लाह ताला दिन दुनिया चुगनी तरक्की अता फरमाए, मज़ीद बड़ी बड़ी दीनी खिदमतें अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। जब भी दीनी काम के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि कहाँ से इंतज़ाम होगा। अगर हकीकत में कहा जाए तो कमी हम मौलवियों के अंदर है, जो कमा हक़ हो काम जितना होना चाहिए नहीं कर पाते हैं। बाकी जगहों पे काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती है, चंदा इकट्ठा करना पड़ता है सरमाए के लिए। यहाँ ऐसे भी मुखैर हज़रात हैं जो आगे बढ़े हुए हैं, बस काम करने की ज़रूरत है। तो हमें इस नेमत ग़ैर मुतरक़्क़बा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ुद माशाअल्लाह काफ़ी दीनी जज्बा रखते हैं और बेहतर से बेहतर कौम मिल्लत के लिए फ़िक्रमंद रहा करते हैं। जो कुछ हो सकता है करते हैं। हमें इनका दस्तबाजू बनना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और इनको साथ लेकर के मिल्लत की फलाह व तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनकी बाजुओं में मज़ीद क़ुव्वत अता फरमाए, हिम्मत व जुर्रत अता फरमाए और कौम मिल्लत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अब अलहाज मुख्तार सफ़ी साहब बानी सदर मरकज़ी दारुल क़यास से गुजारिश है कि हमारे जो दो बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनकी गुलपोशी करें। फिर हमारे बुज़ुर्गों की दस्ते अक़दस से मिस्टर भाई की गुलपोशी होगी। पहले मिस्टर भाई पहनाएंगे हमारे बुज़ुर्गों को, उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से जो है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हुज़ूर सदरुल उलमा जिंदाबाद, हुज़ूर सिराजुल फुक़हा जिंदाबाद, जामिअतुल अशरफिया जिंदाबाद, ताने मिल्लत जिंदाबाद। अब हुज़ूर मिसबाह साहब को मद्दज़िल्लहुल आली, हुज़ूर सदरुल उलमा मद्दज़िल्लहुल आली अपने मुबारक हाथों से मिस्टर भाई को गुलपोशी करेंगे और शायर पेश फरमाएंगे। जब भी आपको आवाज़ दी जाएगी आप जरूर तशरीफ़ लाएँ। दोनों खुश नसीबी हैं, मुबारकपुर से तशरीफ़ लाए और जो कुछ उन्होंने आपको इस्लाह की बताई उस पर आप तमाम लोग अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। से जो कलाम है जो वक्त आपको बेहतर लगता है बाद नमाज़ ईशा के बाद थोड़ी सी कोशिश करें इंशाअल्लाह रहमान। एक बैग तो कामयाबी नहीं मिलेगी,
लेकिन अगर हम कोशिश में लग जाए तो धीरे धीरे इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। खलूस के साथ हमको हर दीनी काम में आगे बढ़ने की जरूरत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम उनके साथ रहते हैं। अक्सर बेशतर जो मसाइल होते हैं मीटिंगें होती है तंजीम के थ्रू और आप लोग साथ देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों से जुड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे दोसरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, बरतू पाशद तू बरमा ता अबद ये सिलसिला हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बैठ जाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन